کا دن بڑا ہی ہیپننگ تھا، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اور پھر اہم پریس کانفرنس کی گئی جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اور انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں بڑے مفصل طریقے سے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ جی جو خود احتسابی کا عمل ہے ادارے کے اندر وہ بلا تفریق کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس سمیت فوجی تنصیبات کے تحفظ میں ناکامی پر پاک فوج کی جانب سے بڑی کارروائی، ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے، 3 میجر جنرل سمیت 15 افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ فوج میں خود احتسابی بغیر تفریق کی جاتی ہے۔ احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا۔ 9 مئی کو جو متعلقہ ذمہ داران گیریزنز، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، ان ذمہ داران کے خلاف تعدیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں۔ 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ اچھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے یہاں پر یہ بھی کہا کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ صرف اسی دن کی کارستانی نہیں بلکہ اس کی منصوبہ بندی پچھلے کئی ماہ سے جاری تھی، اور نوجوان جو تھے ان کو انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگا کر بغاوت پر اکسایا گیا۔ نہ سانحے کو بلائیں گے نہ شرپسندوں کو بخشیں گے۔ 9 مئی کا سانحہ انتہائی افسوسناک، قابل مذمت اور پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ 9 مئی کا سانحہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی گزشتہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی۔ اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں۔ پچھلے 1 سال میں مذموم سیاسی مقاصد کے حصول، اقتدار کی ہوس میں جھوٹے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو چلایا گیا، جس کا نقطہ عروج بدقسمتی سے 9 مئی کو دیکھا گیا، جب پاکستان کی معصوم عوام بالخصوص نوجوانوں کو انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگوا کر بغاوت پر اکسایا گیا۔ افواج پاکستان، شہداء کے ورثاء اور ویٹرنز میں 9 مئی کے افسوسناک سانحے پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ شہداء کے یہ خاندان آج پوری قوم اور ہم سب سے کڑے سوال کر رہے ہیں، جنہوں نے اس گھنونے عمل کی منصوبہ بندی کی، وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے؟ پاکستان آرمی کی فیصلہ سازی میں مکمل ہم آہنگی اور کلیئرٹی ہے۔ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملٹری لیڈرشپ اور افواج پاکستان 9 مئی کے واقعات سے جڑے ہوئے پس پردہ عناصر، ان کے سہولت کاروں اور ایجنڈے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اور ظاہر ہے وہاں پر صحافی بھی موجود تھے، ان کے سوالات بھی تھے، ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ یہ کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ سوشل میڈیا پر پرانی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر کے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ عالمی ادارے پاکستان کی امداد بند کر دیں، ملک میں افراتفری پھیلے۔ پھر انہوں نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس پہلے سے ہی کام کر رہی ہیں، ان کا وجود 9 مئی کے بعد نہیں ہوا۔ بتا رہے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ پہلے سے ہی کام کر رہی تھیں۔ کہتے ہیں شواہد اور قانون کے مطابق مقدمات سول عدالتوں سے فوجی عدالتوں میں منتقل کیے۔ تمام ملزمان کو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تمام ملزمان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے۔ 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں، ملٹری کورٹس ہیں، اسٹینڈنگ کورٹس ہیں۔ یہ کوئی 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں، پہلے سے فعال تھیں اور موجود تھیں۔ ان اسٹینڈنگ کورٹس میں 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے ثبوت
اور قانون کے مطابق ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے. ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں. سول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے. ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے. اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں. سزا اور جزا ہر انسانی معاشرے، مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے. سزا جرم کے مطابق ہی ملتی ہے. یہ فوج پاکستان اس بات کا ادا کر چکی ہیں. ہمارے لیے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مظہر ہے. آل رائٹ جی، تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث نواز صاحب، ظاہر ہے کہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا تو کافی سارے سوال لوگوں کے ذہنوں میں تھے، لیکن آئی ایم امیزڈ کہ جتنا سوئفٹلی نہ صرف یہ کہ انویسٹیگیٹ کیا گیا بلکہ اس کے بعد ادارے کے اندر ہی جس طرح سے کارروائی کی گئی اور ذمہ داروں کے بارے میں بتایا بھی گیا کہ کس طریقے سے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی گئی ناقابل تردید شواہد کی موجودگی میں. کتنا اہم ہے یہ اقدام اور کیا میسج سینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں سدی، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہی ایک بہت ضروری بات تھی کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ابہام تھے، ڈاؤٹ تھے، ایک سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں فوج میں اپنا سسٹم کیا ہوتا ہے، تو وہ بڑا کلیئر بتایا کہ فوج میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم از ویری اسٹرانگ اور اس پہ کوئی کمپرومائز بھی نہیں کیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ ایک آپ کے سامنے ایک لیفٹیننٹ اور 2 اور آفیسر ان کو ڈسمس کر دیا ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 3 2 اسٹار جنرل، 7 بریگیڈیئر اور باقی کچھ اور آفیسر کے خلاف بھی تقریباً کارروائی کمپلیٹ کی جا چکی ہے. اور اس کے بعد 4 اسٹار جنرلز کے 2 بتایا کہ 2 ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرلز، ایک کی جو ہے وہ نواسی ہے اور ایک کا داماد ہے. دے آر بینگ ٹرائیڈ اینڈ دے ول بی انویسٹیگیٹڈ. اس کے ساتھ پھر ریٹائرڈ 3 اسٹار لیفٹیننٹ کی ایک کی بیگم ہے، وہ ان کو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ایک 2 اسٹار کی بیوی اور اس کا داماد کی انٹروگیشن ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فوج میں احتساب کا عمل بڑا سخت ہے. آپ کو اس سے پہلے بھی اگر ساتھی یاد ہو تو ایک 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل کو 14 سال قید کی سزا ہوئی. جی مجھے یاد ہے. اور ایک بریگیڈیئر جو تھے 1 اسٹار، اس کو آپ کے سامنے سزائے موت ہوئی اور ایگزیکیوٹ ہوئی. تو اس میں میرے خیال میں یہ بتانا تھا کہ ہم نے بڑا سیریسلی اس کو لیا ہے. پھر کور کمانڈر اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں بڑا کلیئر کہا گیا کہ جو بھی پلانرز اور ایگزیکیوٹرز ہیں ان کے خلاف ہم پوری انویسٹیگیشن کر کے اس کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر. یہ بھی بتایا گیا. اور سب سے اہم بات یہ کی گئی کہ دیکھیں 25 مئی 2022 کو جس طریقے سے ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا فوج کے خلاف، اور پھر ہر وقت فوج کی بات کی گئی، کبھی میر جعفر، میر صادق، کبھی کہا گیا کہ جہاں اینیمل ہوتے ہیں نیوٹرل، اس کے بعد کبھی ایک چیف آرمی اسٹاف کے کورٹ مارشل کی بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک 2 اسٹار ڈیپوٹیڈ 2 اسٹار میں جنرل انٹیلیجنس میں ہیں، ان کی ایف آئی آر کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر اینڈ میں 9 کو کہا کہ سب کچھ کیا تھا راجہ جنرل عاصم منیر نے کیا. یہ چیزیں ان ایکسیپٹیبل تھی. یہ اس نیریٹو کو کلمینیٹ کب کیا؟ 9 مئی کو کیا. بچوں کے مائنڈ جو ہیں وہ پلیوٹ کر دیے، بچوں کے مائنڈ کو آپ نے برین واش کر دیا اور ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ جو اینیمی 75 سال سے نہیں کر سکا کہ جی فوج اور عوام میں جو اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے، اس میں درار ڈال دو. حارث نواز صاحب، انہوں نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ یہ صرف 9 میں نہیں بلکہ بڑے عرصے سے نوجوانوں کی خاص طور پر ذہن سازی کی جا رہی تھی اور جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہی ذہن سازی کر رہے تھے. تو اب آپ کے خیال میں جو ماسٹر مائنڈ ہیں پھر ان تک بھی اب ہاتھ آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب تمام تر معاملات دیکھے جا رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، تو پھر آپ سمجھتے ہیں جو اونرشپ لینی چاہیے تھی تحریک انصاف کو ساری صورتحال میں وہ نہیں بھی لی گئی بلکہ الٹا یہ کہا گیا کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی. بالکل. اور یہ تو بڑی کلیئر ہے کہ پلانرز ایگزیکیوٹیوز کون جو 1 سال تک نیریٹو بلڈ کیا اور کلمنیٹ کے 9 مئی کو، تو یہ تو بڑی سیریس سچویشن ہے نا. اور ابھی انکوائری میرے خیال میں ہو چکی ہوگی اور آئی ایم شیور کہ چاہے ان کے پولیٹیکل ٹاپ لیڈر ہیں یا اس کے بعد اور جو نیچے جو پلاننگ میں شامل تھے، ان سب کو یہی کنوے کیا گیا جی کہ ان کو سب کو ہم پاکستان آرمی ایکٹ میں چلانا چاہتے ہیں. فرق دیر نو ادر ریزن، دا پرپز از کہ جو بھی ان سے انوالو ہے اس کو سزا کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. پاکستان ملٹری کورٹ جو ہوتے ہیں، آرمی ملٹری کورٹ جو ہوتے ہیں، ان کا یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم
رکھا جاتا ہے کہ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں ٹرائل کو کمپلیٹ کیا جائے گا. اور سول کورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ 4 سے 6 سال لگ جائیں گے. اور وہ جو ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے سزا دے کے اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادرس، دوسروں کو مثال بنے کہ آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کرنی ہے، وہ مقصد ہے. اور اس کے بعد اس میں سارے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. آپ لائر بھی اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں. نمبر 2، اس کے بعد آپ کو ریمیڈی بھی ہوتی ہے کہ آپ ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں. اس سزا کے بعد آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں. تو آپ کو تمام موقع دیے جاتے ہیں. صدب یہاں تک آپ دیکھیں کہ آئی سی جی میں جب گلبھوشن یادیو کا ملٹری کورٹ مارشل ہوا تھا تو وہاں پر اتنا شفاف اچھے طریقے سے یہ ٹرائل کیا گیا تھا کہ وہاں انہوں نے کوئی پوائنٹ ریز نہیں کیا تھا کہ اس میں پروسیکیوشن کی ایویڈنس نہیں ہے یا ڈیفینس کی ایویڈنس کو ریکارڈ صحیح نہیں کیا گیا. They did not observe anything. That speaks کہ ہمارا سسٹم بہت ہی پرفیکٹ اور شفاف ہے، جس کی وجہ سے اس وقت کوئی پوائنٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور موقف دے رہے تھے. ظاہر انصاف جو ہے وہ ہوتے ہوئے اسپیڈی ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے، ایک ہو اور ہوتے ہوئے دکھائی بھی دے. اور جب اسپیڈی انصاف ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مایوسی بھی نہیں ہوتی، ورنہ تو افسوس اور ایک کیفیت یہی رہتی ہے کہ ایک انصاف کے عمل میں بہت عرصہ لگ جاتا ہے اور خود احتسابی کا عمل جس طریقے سے جاری ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس سے آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن کل کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. باقاعدہ طور پر مینشن کیا گیا کہ ادارے کے اندر ہی کس طریقے سے اس وقت خود احتسابی چل رہی ہے. تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب ہمارے ساتھ، تھینک یو سو مچ.